बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आज 3-4 मौज़ूआत हैं। सर फ़हरिस्त तो शहबाज शरीफ की रिहाई है और उससे जुड़ी हुई क़यास आराई हैं और ये देखना है कि उनमें कितनी हकीकत हो सकती है। और दूसरा, तहरीक लब्बैक से मुआहदे के हवाले से हुकूमत कल जिस तरह कौमी असम्बली से भागी है, उसकी क्या कहानी है। और तीसरा ये कि कोरोना के बारे में हुकूमत ने कोई इक़दाम नहीं किया, ना ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया, ना वैक्सीनेशन की, ना लॉकडाउन लगाया, ना कुछ सिस्टम बनाया, और अब फ़ौज को ज़िम्मेदारी देकर हालात की ख़राबी का इल्ज़ाम फ़ौज पर आयद करने की ये कोशिश कर रही है। चौथा अहम मसला ये है कि सी पैक के साथ क्या हो रहा है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो ये शहबाज शरीफ का मामला है और उनकी रिहाई ज़ाहिर है एक अहम वाक़या है। ये शहबाज शरीफ की मर्ज़ी से हुई है या कुछ और लोगों की मर्ज़ी से हुई है, किसी गेम का हिस्सा है, इस पर बहुत क़यास आराई हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ रिहाई के बाद मुतहर्रिक होंगे और पीडीएम को मुत्तहद करेंगे। इससे पहले ये ज़िक्र कर दूं कि हुकूमत की तरफ से जो कैंपेन चलाई जाती रही है कि शहबाज शरीफ के आने के बाद नवाज़ शरीफ का बयानिया ख़त्म हो जाएगा और शहबाज शरीफ का चलेगा, तो वो उसमें कोई हकीकत नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादफ़ है। एक तवील अरसे से हुकूमत इंतज़ार कर रही थी, बल्कि पेशगोइयाँ कर रही थी कि नून में से शीन बरामद होने वाली है, लेकिन नून में से शीन बरामद नहीं हुई और नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान मुशावरत हुई है। इस मुशावरत में मौलाना फजल रहमान को भी शरीक किया जा रहा है। इसमें यही ख़बर है कि ईद के बाद का जो मनसूबा है वो ज़ेर बहस आया है और मेरा ख़्याल है कि रमज़ान ही के दौरान कुछ मुस्लिम लीग के इजलास होंगे। अभी तो मरीम नवाज़ कराची जा रही हैं और कराची में वो ज़ाहिर एक अच्छी मुहिम चलाएंगी, अगरचे वो कई दिन की नहीं होगी। मेरे ख़्याल है 1-2 दिन तक ये दौरा महदूद कर दिया गया, लेकिन ये दौरा हुकूमत के लिए ख़ासा परेशानी का बास है। और मरीम की तकरीर से ये ज़ाहिर हो जाएगा कि किसका बयानिया है, किसका नहीं है। मेरा ख़्याल है कि हकीकत में एक ही बयानिया है और हिकमत अमली में कुछ फ़र्क हो सकता है, टेम्परामेंट में कुछ फ़र्क हो सकता है। शहबाज शरीफ का मिजाज कुछ और है। तो जहाँ तक ये बात है कि शहबाज शरीफ पीडीएम को मुत्तहद करेंगे, तो मेरा ख़्याल है वो उनके तरजीहात में पीडीएम का रिवाइवल यानी असल शक्ल में शामिल नहीं है, इसलिए कि वो पीपल्स पार्टी के बारे में ज़्यादा मनफी सोच रखते हैं। नवाज़ शरीफ ने पीपल्स पार्टी को साथ मिलाकर देख लिया कि पीपल्स पार्टी ने दगा किया और एक अपनी मजबूरियों के तहत या अपने मफादात के तहत इस्टेब्लिशमेंट से समझौता कर लिया, जिसकी उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। तो शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी को वापस लाकर उसे सजदा सहव कराकर दोबारा अपनी कीमत पर ये काम वो क्यों करेंगे। वो ये काम मेरा ख्याल पीडीएम वाला या पीपल्स पार्टी को साथ मिलाने वाला काम बहुत बईद क़यास है। पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि वो उसे पीडीएम में दोबारा किसी तरीके से लिया जाए, क्योंकि उसे जनूबी पंजाब में कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, जो पीडीएम से अलहदगी के बाद फिर से बुझ गई है। तो इस किरण को जगाने के लिए वो तो चाहेगी कि शहबाज शरीफ उसके साथ उसकी तरफ हाथ बढ़ाएं और उसे साथ लें, तो शहबाज शरीफ ये काम नहीं करने वाले। तो ये तो लिख रखें कि सबसे पॉपुलर थ्योरी आजकल जो तजिया नगारों की टीवी पर, टीवी चैनल्स पर और कुछ लोगों पर ये चल रही है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ दोबारा दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और उसे जनूबी पंजाब में कोई मौका देंगे। अगर से मेरा ख्याल है कि अगर पीडीएम में पीपल्स पार्टी आ भी जाती है तो जनूबी पंजाब में उसके लिए अब इतने ज़्यादा इम्कानात इन रोड्स के नहीं रह गए हैं। अगले कुछ दिनों में इनकी मुशावरत जो है वो ज़्यादा मैच्योर होने वाली है और उस मुशावरत के बाद कोई ऐसा प्लान ये इख्तियार करेंगे जिसकी हाइप तो ना बने, लेकिन ऐसा हो कि उस पर अमल हो सके। जिस तरह एक हाइप बनी कि इस्तीफ़े दिए जाएंगे, लॉन्ग मार्च किया जाएगा और फिर वो सारा काम पीपल्स पार्टी की वजह से ख़त्म हो गया। तो इस मरतबा जो प्लानिंग होगी वो एक बड़ी टारगेटेड और पूरी वेल प्रिसाइज्ड स्ट्रेटजी के तहत की जाएगी। कौमी असम्बली में नाज़रीन ये हुआ कि मुआहदे के मुताबिक कल के इजलास में करारदाद पेश होनी थी बहस के लिए, जो हुकूमत ने तो पेश नहीं की, लेकिन एक प्राइवेट मेंबर की तरफ से लाई गई ताकि हुकूमत इसकी ज़िम्मेदारी से बच सके। ये एक बहुत बड़ी मुनाफ़कत और बड़ा बचगाना किस्म का हथियार था जो इस्तेमाल किया। तो बहरहाल इस एजेंडे के मुताबिक इसको कल के इजलास में ज़ेर बहस आना था, लेकिन जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो पता चला, एजेंडा सामने आया तो पता चला कि एजेंडे में दूसरी चीज़ें शामिल हैं। ये इशू सिरे से एजेंडे का हिस्सा ही नहीं है, यानी एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की धोखाबाजी और गवर्नमेंट के फ़रार का
یہ کہ اعلان تھا، اس پر اپوزیشن نے گل مچایا، شور کیا، اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کو، جو اسپیکر کے فرائض انجام دے رہے تھے، ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ تو اس سے حکومت کی خاصی بے عزتی تو ہوئی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ راہ فرار اختیار کرنا اسے کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے تحریک لبیک جو مجبوری کے تحت معاہدے پر دستخط کر کے ایک مرتبہ اس نے معاملات کو ڈیفیوز کیا، لیکن اب اس پر دباؤ پڑ رہا ہے اندرونی طرف سے بھی اور باہر کے ان کے ہمدردوں کی طرف سے بھی کہ آپ نے یہ کیا کیا۔ اس لیے کہ معاہدے میں جیسا کہ آپ کے علم میں کہ جو 3 مرکزی مطالبات تھے وہ تو سرے سے حکومت نے مسترد کر دیے، اور صرف اس پر ترخا دیا کہ ایک قرارداد جو ہے قومی اسمبلی میں لائی جائے گی، جس میں فرانسیسی سفیر کے انخلاء کا مطالبہ نہیں کیا گیا، بلکہ صرف یہ لکھا گیا ہے کہ فرانسیسی سفیر کے انخلاء کے معاملے پر بحث کی جائے۔ اب حکومت اس بحث سے بھی بھاگ رہی ہے۔ دوسرا کام جو حکومت کر رہی ہے کہ جو بہت سارے کارکنان جن پر دہشت گردی کے مقدمات نہیں تھے، عمومی قسم کی دفعات تھیں، بلوا کی، ہنگامہ کی، جو ہر ایسے جلوسوں کے موقع پر ادھر ادھر اندھا دھند پکڑ لیے جاتے ہیں، ان کو رہا کرنے کا پکا وعدہ تھا، ان کو رہا کیا گیا، اور رہا کرنے کے بعد ان کو اب دوبارہ گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور جب تحریک لبیک نے رابطہ کیا وزیر داخلہ سے، وزارت داخلہ سے اور دوسرے محکموں سے کہ یہ سعد رضوی صاحب کی رہائی کا کیا معاملہ ہے، تو انہیں بتا دیا گیا کہ انہیں رہا نہیں کیا جا سکتا، یعنی جو ضمنی قسم کے معاملات تھے ان سے بھی حکومت بیک آؤٹ کر گئی ہے۔ تو قومی اسمبلی میں کل کے اجلاس میں اپوزیشن نے ختم نبوت کے نعرے لگائے، اور ختم نبوت کا نعرہ آپ کو پتہ ہے عمران خان کی دکھتی رگ ہے، اور تحریک انصاف کے لیے یہ بڑی پریشانی کا باعث ہے کہ قومی اسمبلی میں ختم نبوت کے نعرے لگے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے جب حلف لیا تھا، اور اس کے بعد بھی 1-2 موقع ایسے آئے جب ان حلف میں ختم نبوت کا لفظ انہوں نے پڑھنا تھا، تو یہ لفظ، یہ ترکیب ختم نبوت وہ نہیں پڑھ سکے، بار بار کی کوشش کے باوجود نہیں پڑھ سکے۔ کیوں نہیں پڑھ سکے؟ تو مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے عمران خان کی کہ 5-7 دن پہلے انہوں نے ایک خطاب فرمایا تھا اور کہا تھا کہ لوگ ہم پر شبہ کرتے ہیں کہ ہم شان رسالت کو نہیں مانتے، کوئی اس طرح کی بات کی۔ تو آپ نے ہمارا دل چیر کے دیکھا ہے، آپ ہمارے دل کی بات کیسے جانتے ہیں، اس طرح کی بات کی۔ تو اس میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دل چیرنا تو محاورہ ہے، کسی کی نیت دیکھنے کے لیے کبھی دل نہیں چیرا جاتا، اس کی پیشانی پڑی جاتی ہے۔ اور آپ کی پیشانی پر کیا لکھا ہے؟ آپ کی پیشانی پر یہ لکھا ہے کہ آپ ختم نبوت کا لفظ ادا کرنے سے کتراتے ہیں، اور آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی ختم نبوت کا لفظ صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا۔ تو یہ تو آپ کی نیت آپ کے ماتھے پر لکھی ہے، دل چیرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ لبیک کا جو ایشو ہے یہ اب حکومت کے گلے پڑے گا، گلے پڑنے والا ہے، کیونکہ لبیک کے اندر سے اب پھر دباؤ بڑھ رہا ہے، اور وہ خود کو ری گروپ کرے گی ضرور، اور عید کے بعد اس کی طرف سے کسی دوبارہ مارکے کا طبل بج سکتا ہے۔ اور ناظرین، آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ حکومت کی طرف سے لبیک کے اندر نقب لگانے کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ پٹی بڑھائی جائے کہ تحریک کی قیادت نے حکومت سے سودے بازی کر لی ہے اور تحریک کو نقصان پہنچایا ہے، اس لیے ہم الگ گروپ بنا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ الگ گروپ بنانے کی کوشش ناکام ہو جائے گی، اس لیے کہ تحریک لبیک کا جو ووٹر ہے وہ جو رضوی صاحب ہیں ان کی طرف ہی رہے گا، یا تو یہ کوشش مکمل طور پر ناکام ہو جائے گی، اور اگر کچھ لوگ الگ ہوئے تو ان کی حیثیت وہی ہوگی جو مولوی طاہر اشرفی کی ہے کہ نہ تینوں میں نہ تیرہ میں۔ تو ناظرین، تیسرا مسئلہ جو ہے بڑا اہم ہے، جس کی طرف اپوزیشن بھی زیادہ گل نہیں مچا رہی، زیادہ اس کو پبلک کی نظروں میں نہیں لا رہی، قومی مفاد کا مسئلہ ہے، یہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سی پیک کا کیا بن رہا ہے۔ یہ سی پیک کا معاملہ پھر سے ابھر کر اس وقت آیا جب 2 روز پہلے کوئٹہ میں بم دھماکہ ہوا، ہائی سیکورٹی زون میں، جہاں سرینا ہوٹل تھا، اور اس میں چینی سفیر ٹھہرے ہوئے تھے ہوٹل کے اندر، پارکنگ میں یہ بم دھماکہ ہوا، اور اس میں 5 آدمی شہید ہو گئے اور بہت سے زخمی ہو گئے۔ تو چینی سفیر اس کمرے میں نہیں تھے، اور ویسے بھی دھماکہ جو تھا وہ اس نے کمروں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چینی سفیر کو نشانہ بنانے کی کوشش تھی یا چینی سفیر کو ڈرانے کی کوشش تھی، لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ یہ حملہ سی پیک کے خلاف تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سیکورٹی زون میں جہاں کوئی پٹاخہ بھی نہیں چل سکتا، جہاں چپے چپے پر سیکورٹی ہے اور علاقے ہیں اور انٹیلیجنس کے دوسرے آلات ہیں، اور پورا ایک یعنی ایسا زون ہے، ریڈ زون ہے، بلکہ ہائپر قسم کا ریڈ زون ہے کہ وہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، تو خود کچھ بمبار وہاں کیسے داخل ہو گیا، وہ بھی جیپ لے کر؟
تو ناظرین اس سوال کا جواب تو شیخ رشید دے سکتے ہیں یا پھر عمران خان دے سکتے ہیں، ان دونوں سے باخبر کوئی نہیں ہے۔ یہ بہرحال یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ عمران خان پہلے دن سے ہی سی پیک کے خلاف نبرد آزما ہے۔ ان کے دھرنے کا ٹارگٹ بھی سی پیک تھا۔ چینی صدر کا دورہ ملتوی کرایا، اور چینی صدر نے عمران خان کی حکومت آنے کے بعد 3 مرتبہ پاکستان کا دورہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہر مرتبہ یہ دورہ ملتوی ہو جاتا رہا ہے۔ اس میں کیا راز ہے اور اس بم دھماکے میں کیا راز ہے؟ اور اہم بات یہ بھی ہے کہ 2019 سے یعنی 2.5 سال ہو گئے ہیں سی پیک کے بارے میں جو اجلاس ہونے تھے ان میں سے ایک بھی اجلاس نہیں ہوا، اور کام جو ہے وہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ منجمد ہے، فریزر میں رکھا گیا ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ حتیٰ کہ وہ جو ریلوے لائن جس کو اپ گریڈ کرنا تھا، M5 کا جو مسئلہ تھا، وہ بھی کھلے لائن لگ گیا ہے۔ اگر یہ 2014 کا ڈرامہ نہ ہوتا اور 2017 میں جو ایڈونچر کیا گیا تھا وہ نہ ہوتا تو یہ ریلوے لائن پشاور سے لے کر کراچی تک اپ گریڈ ہو چکی ہوتی، اور بلکہ اس کی وہ برانچ لائن بھی اس میں سے نکل کر چین کے شہر کاشغر تک پہنچ چکی ہوتی وایا خنجرآب، اور اس طرح پاکستان چین کا ریلوے کا رابطہ قائم ہو چکا ہوتا۔ اب جس کے دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے کہ پاکستان کی ریلوے اپ گریڈ ہوگی یا سی پیک کو منصوبہ آگے بڑھے گا۔ آخری خبر جو اس آج کل کے ایشو میں کافی زیر بحث ہے، جہانگیر ترین گروپ کا اجلاس ہے، اس میں ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس قومی اور صوبائی کے 45 ارکان ان کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ آج بھی 2-3 ارکان ان سے ملے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے یو ٹرن لیتے ہوئے پہلے تو ملاقات سے انکار کیا تھا، پہلے اس سے یو ٹرن لیا اور کہا کہ ملاقات ہوگی کمیٹی سے ہوگی۔ جہانگیر ترین نے انکار کر دیا تو پھر عمران خان دوبارہ جھک گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے میں ملنے کو تیار ہوں، اب 2-3 دن کے اندر اندر یہ ملاقات ہونے والی ہے۔ تو اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ میں ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ اس ملاقات کا نتیجہ صلح کی صورت میں نہیں نکل سکتا۔ نہ عمران خان کے لیے ممکن ہے کہ وہ یقین دہانیاں کرا سکیں جو جہانگیر ترین چاہتے ہیں، اور نہ ہی جہانگیر ترین کچھ یقین دہانیاں چاہتے ہیں۔ وہ کس مقصد کے لیے مل رہے ہیں یہ بات ابھی صیغہ راز میں ہے۔ اس کا خلاصہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ایک اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کسی قسم کا اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں، اور اس اتمام حجت کے بعد جہانگیر ترین گروپ کی حکمت عملی سامنے آئے گی۔ ناظرین خدا حافظ۔